معزز محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے اہل بیت کی شان اور اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے چند چیزیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میری بصمیم قلب یہ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ اے محبوب فرما دیجئے، قل اے محبوب فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ میں نے تم تک جو اسلام کی دعوت پہنچائی، اس سلسلے میں اور اس راستے پہ چلتے ہوئے مجھے مختلف قسم کی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑا۔ لوگوں نے میرے سامنے کانٹے بچھائے، لوگوں نے میرے اوپر اوجڑیاں پھینکی، لوگوں نے مجھے پتھر مارے۔ فرمایا کہ تبلیغ کرتے ہوئے مجھے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن فرمایا میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں، میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں، لیکن فرمایا الا المودۃ فی القربى، لیکن ہاں ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے تم مودت کا اور الفت کا رشتہ رکھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے معزز سامعین کہ جب تبلیغ کے اوپر اجر نہیں مانگا گیا ہے، حالانکہ تبلیغ کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری تکلیفوں کو سہنا پڑا، بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے کہ تبلیغ کے سلسلے میں میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ تو جب تبلیغ کے اوپر کسی اجر کا سوال نہیں کیا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال کیوں کیا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے مودت کا رشتہ رکھو۔ تو اس کا ایک بڑا خوبصورت اور سادہ سا جواب یہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر اہل بیت کی محبت بھی مانگی ہے تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے فائدے کے لیے مانگی ہے۔ اگر امت اہل بیت سے محبت کرتی ہے تو اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے امت کو اس دنیا میں بھی فائدہ نصیب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی امت کو فائدہ نصیب ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن جس میں ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا میرے اہل بیت۔ فرمایا اگر تم قرآن کو اور میرے اہل بیت کو تھامے رکھو گے، قرآن کو اور میرے اہل بیت کو اپنی زندگی میں شامل کیے رکھو گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اگر اہل بیت کی محبت مانگی ہے تو اس میں بھی امت کا فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، اگر امت اہل بیت سے محبت کرتی ہے تو اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے امت گمراہی سے بچ سکتی ہے۔ تو گمراہی سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، اہل بیت سے مودت کا اور الفت کا رشتہ رکھیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، اگر تم اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہوگے تو فرمایا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بلکہ آقا کریم علیہ السلام تو اپنے صحابہ کو اور اپنے امتیوں کو یہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ آقا کریم علیہ السلام حضور فرماتے کہ اپنے رب سے محبت کرو، اس لیے کہ تمہارا رب تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے، اور فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں تمہارے رب کا محبوب لگتا ہوں، اور فرمایا میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، آپ ذرا غور کیجئے کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہوں اور پھر اہل بیت سے بغض رکھتے ہوں اور ان کے دل میں اہل بیت کی نفرت ہو اور وہ اہل بیت سے حسد کرتے ہوں، تو آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعوی محبت کتنا جھوٹا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے تو فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو تو میری وجہ سے کرو۔ اب جو شخص اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو اس کا دعویٰ محبت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس لیے کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے محبوب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہو اور اس سے نسبت رکھنے والی چیز سے اس کو محبت نہ ہو۔ یہ
ایک فطرتی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو یقیناً اس کو اس محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت ہوتی ہے۔ مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا تو کسی نے کہا یار تو کیسا عجیب آدمی ہے، اب تو کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ تو مجنو کہنے لگا تمہیں کیا پتا، یہ کتا کبھی کبھی میری لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، تو میں تو اس کے پاؤں اس لیے چومتا ہوں کہ اس کی نسبت میری لیلا کے ساتھ ہے۔ تو اگر کتے کی نسبت لیلا کے ساتھ ہو تو مجنو اس کتے کے پیر بھی چومتا ہے۔ تو مجھے بتائیے، جو اہل بیت حضور علیہ السلام کا خون ہے، آقا کریم علیہ السلام کے قرابت دار ہیں، حضور کا نسب ہیں، تو جو شخص حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن آقا کریم علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت نہ رکھتا ہو تو وہ اپنے دعوے میں کتنا جھوٹا آدمی ہے۔ بلکہ ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک ہم اہل بیت سے محبت نہ کر لیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اہل بیت سے اللہ کی رضا کے لیے اور مجھے راضی کرنے کے لیے محبت نہ کر لے۔ تو ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اہل بیت سے محبت نہ کریں۔ میں ایک بڑی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور جب آپ اس حدیث کو سنیں گے تو آپ رشک کر اٹھیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے لے جانا۔ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، ہماری زندگیوں میں اہل بیت کی محبت ہو اور ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کی اہل بیت کی محبت 1 سال کی عبادت سے افضل ہے، 1 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے ایک دن کی اہل بیت کی محبت۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو وہ تو قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہوں گے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اہل بیت کے ہاتھوں سے جنت کا ٹکٹ ملے تو پھر وہ اہل بیت سے محبت کرے، پھر وہ اہل بیت سے الفت کرے، اہل بیت سے محبت کرے۔ تو جو شخص اہل بیت سے محبت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ بلکہ یار ہماری تو نماز ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور ان کی آل اولاد کے اوپر بھی درود بھیج۔ تو ہماری تو نماز ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت کے اوپر درود نہ پڑھ لیں۔ تو ایمان تو ایک بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، ایمان تو اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم اہل بیت کی محبت اپنے دل میں نہ ڈال لیں، اور ہماری نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک ہم اہل بیت کے اوپر درود نہ پڑھ لیں۔ فرمایا حضور نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 حرمات ہیں۔ فرمایا جو شخص ان 3 حرمات کی پابندی کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے دین و دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو ان 3 حرمات کی حفاظت نہیں کرتا، جو ان 3 حرمات کا خیال نہیں رکھتا، ان کی حفاظت نہیں کرتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے معاملات سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اب وہ 3 حرمات کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا اسلام کی حرمت کا جو خیال نہیں رکھتا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے معاملات سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ فرمایا جو شخص اسلام کی حرمت کا خیال رکھے، اسلام کی عزت اور ناموس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے دین اور دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص میری حرمت کا خیال رکھتا ہے، میری عزت کا خیال رکھتا ہے، میری ناموس کا خیال رکھتا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے دین اور دنیا کے معاملات کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص میری حرمت کا خیال نہ رکھے، میری ناموس کا خیال نہ رکھے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا کے معاملات سے اس کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا تیسرے نمبر پہ فرمایا جو شخص اہل بیت کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے معاملات سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اور جو اہل بیت کی عزت کرے، جو اہل بیت کی توقیر کرے، جو اپنے پر اہل بیت کے سامنے بچھا دے، جو اہل بیت کا غلام بن کر رہے، جو اہل بیت کا نوکر بن کے رہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتا ہے۔
میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں آخری سانس تک اہل بیت کا غلام رکھنا، اے اللہ ہمیں آخری سانس تک اہل بیت کا خادم رکھنا، اور ہمیں اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمانا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 6 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ بھی لعنت فرماتا ہے، اللہ کے تمام نبی جو مستجاب الدعوات ہیں فرمایا وہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے وہ شخص کتنا بڑا لعنتی ہے کہ جس کے اوپر اللہ بھی لعنت فرما رہا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو رب العالمین ہے، وہ اس بندے کے اوپر لعنت بھیجے۔ لعنت اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ اور ہر نبی مستجاب الدعوات جو اللہ کے پیارے لوگ ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ بھی اس شخص کے اوپر لعنت بھیجیں۔ تو آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کتنا بدبخت اور بدقسمت شخص ہے۔ اب وہ 6 لوگ کون سے ہیں؟ آپ ذرا ان کو غور سے سنیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ 6 لوگ یہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا کہ کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا، کتاب اللہ میں رد و بدل کرنے والا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ جو شخص اللہ کی تقدیر کو، قدر کو جھٹلاتا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اوپر لعنت فرماتا ہے، اور اللہ کے نبی مستجاب الدعوات وہ بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ شخص جو ظلم و جبر کے ساتھ اپنی حکومت کو قائم کرے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا۔ اور حضور نے فرمایا 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ جو شخص میری سنت کو چھوڑنے والا ہو، میری سنت کا تارک ہو۔ اور 6 نمبر پہ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا۔ اللہ اکبر! جو شخص اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا ہو، وہ ان کی عزت نہ کرتا ہو، ان سے دشمنی رکھنے والا ہو، ان کو تکلیف دیتا ہو، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا اس کے اوپر اللہ بھی لعنت فرماتا ہے۔ صرف اللہ ہی لعنت نہیں فرماتا، فرمایا کہ ہر نبی مستجاب الدعوات بھی اس کے اوپر لعنت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ شخص کتنا بڑا لعنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری بس ابھی میں قلب یہ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اہل بیت سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی سیرت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ اہل بیت کی وجہ سے، اہل بیت کے صدقے اس امت کے اوپر اپنا رحم اور اپنا کرم فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز اگلے موضوع پر پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔